کس نے لکھا ہے کہ جب بڑے بڑے مولویوں نے لکھا، اب بریلویوں کا تو خیر چھوڑو ہی، جب یہ تو بڑے بڑے مولوی، یہ بریلوی تو خیر وہ تو رٹتے ہی ہیں. اور ایک زمانے میں ہمارے ہندوستان میں ایک وہ جاہل پیدا ہوا تھا، گجراتی، کچھ دن ہوا، پتہ نہیں اس کا تو کہیں پتہ لیتا نہیں چل رہا ہے جاہل کا. وہ کیا کہتے ہیں اس کو، پالن حقانی ہے نا، پالن حقانی، پتہ نہیں کیا پالن پوری سے پالن حقانی، وہ جاہل ہے نا. اس نے جو ہے وہ باقاعدہ ہر تقریر میں نعت پڑھتا تھا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، محمد نہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح سے محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. ہمارے ہاں نعتیں بھی پڑھی جاتی. یہ سراسر قرآن کے اوپر، اللہ کے اوپر اتہام ہے، الزام ہے. اللہ وحدہ لا شریک نے ہم پوری دنیا کو کس لیے پیدا کیا، اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا، ہماری پیدائش کا مقصد اللہ تعالیٰ نے بتلایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسان اور جنات کو صرف کس کے لیے پیدا کیا، صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. انسان اور جنات کو کس کے لیے پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. انسان اور جنات کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، نہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا کیا ہے. اور اسی طرح سے یہ دیکھیں ہمارے حجت الاسلام اور پتہ نہیں کیا کہا جاتا ہے، ان کے یہاں لکھا ہوا ہے، یہ جو دارالعلوم دیکھیں لکھے ہیں کہ حضرت قصائد قاسمی میں سے حضرت حجت الاسلام مولانا محمد قاسم بانی دارالعلوم نور اللہ مرقدہ کے مشہور قصیدے بہاریہ میں سے چند اشعار پیش کرتا ہوں، اور یہ تقریباً 150 اشعار ہیں جو 60 پر یہ لکھ رہے ہیں. تو یہ مولانا محمد قاسم نانوتوی جو دارالعلوم کے بانی اور مؤسس ہیں، یہ اس قصیدے میں کیا کہتے ہیں سنو، شعر سنو ان کا. یہ سب ایک آمے کے لوگ ہیں، ایک ہنڈی پتیلی کے لوگ ہیں، یہ الگ نہیں ہیں. جو بریلویوں کا عقیدہ وہی دیوبندیوں کا عقیدہ، وہی شیعوں کا عقیدہ، وہی قادیانیوں کا عقیدہ، یہ سب ایک ہی ہیں عقیدے کے اعتبار سے. دیکھیں کہتے ہیں کہ جو تو اسے نہ بناتا تو سارے عالم کو، یعنی اے اللہ اگر تو نبی کو نہ بناتا تو سارے عالم کو نصیب ہوتی نہ دولت وجود کی زنہار، نصیب ہوتی نہ دولت وجود کی زنہار. کہاں وہ رتبہ، کہاں عقل نارسا اپنی، کہاں وہ نور خدا اور کہاں یہ دید زار. مگر کرے میری روح القدس مددگاری تو اس کی مدح میں بھی کروں رقم اشعار. کہتے ہیں طفیل آپ کے ہے کائنات کی ہستی، یعنی آپ ہی کے صدقے طفیل میں، طفیل آپ کے ہے کائنات کی ہستی، بجا ہے کہیے اگر تم کو مبدأ الآثار، یعنی یہ پوری کائنات کے مبدأ، شروعات آپ ہی ہیں. جلو میں تیرے سب آئے عدم سے تاب وجود، یعنی آپ ہی کے سائے میں سارے لوگ عدم سے وجود میں آئے، نہ سے ہاں میں آئے. قیامت آپ کی تھی دیکھیے تو ایک رفتار، لگاتا ہاتھ نہ پتلے کو بل بشر کے خدا. اللہ بل بشر کے بشر کے باپ یعنی آدم کے پتلے کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا. اگر ظہور نہ ہوتا تمہارا آخر کار، یعنی اگر آپ کا ظہور نہ ہوتا، پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا، تو پھر ان کے پتلے کو اللہ بولو ہاتھ. یہ کون ہیں؟ یہ قطب العالم، غوث العظم، پتہ نہیں کیا کیا ہیں سب دیوبندی مولویوں کے. یہ اس طرح کے عقیدے فضائل تبلیغی نصاب، فضائل اعمال کے اندر موجود ہیں. اگر ہم ان کو کھول کے رکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تنقید کرتے ہیں. میرے عزیز، قرآن نے ہمیں تنقید کرنے کا حق دیا ہے. اللہ نے مشرکوں اور اس طرح سے بدعقیدہ لوگوں کو تنقید کیا ہے، اور یہ حکم دیا ہے کہ ان کی ایک ایک باتوں کو لوگوں کے سامنے کھول کے بیان کرو، تاکہ سیدھے سادے بھولے بھالے نبی کی امت کے لوگ گمراہ نہ ہو سکیں، ایسے لوگوں سے دور رہ سکیں، ایسے لوگوں کے تقوی پرہیزگاری کو دیکھ کر کے کہیں لوگ غلط راہوں پر ان کے جالوں میں نہ آ جائیں. تو جال بچھایا گیا ہے اس طرح سے، اور یہ لوگ اس طرح سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس دنیا کو اللہ نے ہماری ضرورتوں کو پورے کرنے کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، تاکہ ہم اللہ کی نعمتیں کھائیں اور پھر
اللہ رب العزت کے گن گائیں اور اللہ کی عبادت اور بندگی کریں۔ اور جہاں تک سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو معاف کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ جھوٹی بات ہے۔ خود زکریا صاحب نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے، لیکن اب بریلوی تو بہرحال ان کو تو چھوڑو، خیر وہ تو بھائی ہیں ڈوبے ہوئے، لیکن یہ بیچارے تقریروں میں گلے پھاڑتے ہیں اور ایسے پھاڑتے ہیں کہ جی ہم ہی متبع سنت ہیں، ہم ہی قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں، اور بریلویوں کو کہتے ہیں تم بدعتی ہو، تم یہ ہو۔ اور یہ لوگ کیا ہیں بیچارے، ان کو دیکھو ان کی تحریروں سے، اللہ معاف کرے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل کی بات نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے اور سورہ بقرہ میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا، حضرت آدم کے توبہ کی قبولیت کا ذکر کیا ہے اور فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھے، ان کلمات کو جب انہوں نے کہا تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ اللہ توبے کو قبول کرنے والا ہے۔ سورہ اعراف میں وہ کلمات اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں کہ جو کلمات آدم علیہ السلام نے اللہ سے سیکھے تھے، وہ کلمات کیا تھے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ اعراف کے اندر، انہوں نے، آدم نے یہ کہا اور حوا نے بھی کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا اور ہم نے غلطیاں کی، ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اگر ہمیں تو معاف نہیں کرے گا اور ہمارے پر رحم نہیں فرمائے گا تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ وہ کلمات تھے دعا کے جو رب نے آدم کو سکھائے تھے اور آدم نے کہے تھے، تو آدم کی وہ دعا قبول ہوئی تھی، نہ کہ انہوں نے یہ کہا عرش کے پائے پہ تھا لکھا ہوا، جیسے قوالی ہمارے ہاں خوب ڈھولک بجا بجا کے گاتے ہیں۔ حرام ہے اس طرح کے اتہام، یہ موضوع اور ضعیف اور گڑی ہوئی روایات ہیں، جس کو یہ جیسے شیخ الحدیث زبدۃ الاماثل فخر الموجودات پتہ نہیں اور منشودات پتہ نہیں کیا کیا لکھتے ہیں، اور حکیم الامت اور پتہ نہیں کون سے امت اپنی کتابوں کے اندر علم غلم رکھ دیا ہے۔ میرے بھائی ایسی خرافات کتابوں کو چوراہوں پہ رکھ کے آگ لگا دو اور صحیح صحیح احادیث کے اوپر عمل کرو، قرآن کے اوپر عمل کرو، ایسی کتابوں کو، علم غلم کتابوں کو چھوڑو۔ آخری سوال کر رہے ہیں ماشاءاللہ، کہہ رہے ہیں عورت کے لیے قبر کی زیارت اور قبر پر دعا مانگنا جائز نہیں ہے، مگر بعض لوگوں کا دعویٰ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بھائی عبد الرحمن کی قبر کی زیارت کی تھی اور دعا بھی مانگی تھی، اور ایک ملا اس بات کو حدیث سے ثابت کرتے ہیں اور ایک ثابت کرتے ہیں، کیا یہ سچ ہے؟ وضاحت فرمائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبد الرحمن کی قبر پر گئی تھی، انہوں نے یہ بھی کہا تھا چونکہ تو میرے پاس مرا نہیں ہے، میں تیری موت کے وقت موجود نہیں تھی، اس لیے میں آئی ہوں تیری قبر کے پاس۔ تو اعزاء اور اقارب اور رشتہ دار، اس میں یہ بات کا ذکر نہیں ہے، اور اس میں اعزاء اور اقارب، باپ ہے، شوہر ہے، اس کی قبر پر عورت جا سکتی ہے، کوئی حرج اس میں نہیں ہے، لیکن کثرت کے ساتھ جانا یہ حرام ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے ایسے لوگوں، ایسی عورتوں پر، اور غیروں کی قبروں پر بہرحال جانا جائز نہیں ہے، حرمت اپنی جگہ باقی ہے۔ لیکن اگر اعزاء ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، داماد، شوہر ہے، تو اس کی قبر پر جا سکتی ہے، بس وہ بھی کبھی کبھی، یہ نہیں کہ ہمیشہ جا کر کے وہیں بیٹھی رہے۔ امید ہے کہ آپ ان سوالوں کا جواب ضرور دیں گے۔ سوالات اور بھی پوچھنا چاہتے تھے مگر آپ کے پاس وقت کی کمی ہے، لہذا آپ سے گزارش ہے کہ ان کا جواب دے دیں۔ خضر، اچھا ایک سوال یہ ہے کہ LIC لائف انشورنس کے بارے میں کچھ بتائیں، کیا یہ جائز ہے؟ بعض علماء کے نزدیک زمانے کے مطابق جائز قرار دیا گیا ہے۔ وہ زمانے کے علماء ہوں گے بھائی، وہ زمانے کے اعتبار سے ہر چیز جائز قرار دیتے ہیں، چلو تم ادھر کی جدھر ہو ہوا کی، تو وہی کر رہے ہیں۔ لائف انشورنس ہو یا فکس ڈپوزٹ ہو یا اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہوں، یہ تمام سے سود بہرحال حرام ہے، وہ کسی بھی نام کے اوپر لیا جائے، سود حرام ہے کسی بھی نام پر لیا جائے۔ اچھا جناب، ہمارے یہاں پر مسجدوں میں صبح کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سلام پڑھتے ہیں، کیا یہ عمل صحیح ہے؟ کیا قرآن و حدیث کی روشنی میں بتلاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سلام پڑھنا، درود پڑھنا ہم مسلمانوں کے اوپر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اپنے نبی کے اوپر درود بھیجو، یعنی رحمت کی دعا کرو اور ان کے اوپر سلام پڑھو۔ تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام گئے، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو ہمیں سلام پڑھنے کا طریقہ بتلا دیا، یعنی التحیات میں جب معراج میں اللہ کے نبی گئے تھے تو وہاں سلام پڑھنے کا
طریقہ معلوم ہوا تھا، تو سلام پڑھنے کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ السلام علیک ایھا النبی ہم نماز میں پڑھتے ہیں، پانچوں وقت کی نماز میں پڑھتے ہیں، فرض میں پڑھتے ہیں، سنتوں میں پڑھتے ہیں، نفلوں میں پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ ہمیشہ سلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر